السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا بیان آپ سب کے لیے ایک آئینہ ہے، آئینہ جس میں ہم سب اپنا اصلیت دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، آج ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن سیارہ جیسی مووی دیکھ کر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن فلموں کے کرداروں کے لیے 2 گھنٹے لائن میں کھڑے ہیں، سنیما ہال کے باہر بھیڑ ہے، لوگ رو رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں۔ جو لوگ تھیٹر کے اندر کا منظر دیکھ کے آ رہے ہیں اور اسٹیٹس ڈال رہے ہیں، یہ ہے آج ہماری قوم کی حالت۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا اگر آپ کو ایک دن اللہ آپ کی قبر کی فلم دکھائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ایک فلم جس میں ہیرو بھی آپ ہیں، ویلن بھی آپ ہیں، لیکن اس کا ڈائریکٹر اللہ ہے، جہاں نہ کٹ ہوگا نہ ریپیٹ ملے گا۔ دنیا کی ساری لذتیں بھول جاؤ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جہنم کا تصور کر لو اور جہنم کے بارے میں سوچ لو۔ آج تمہیں ایک ایکٹریس کی آخری ڈائلاگ رلا دیتی ہے، مگر جب یا رب امتی یا رب امتی کی صدا آتی ہے، دل نہیں کانپتا؟ آج کے مسلمان نوجوان سنیما میں رو رہے ہیں، یوٹیوب پہ ایموشنل کلپ دیکھ کر دل ٹوٹ رہا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طیف کا واقعہ نہیں توڑتا تمہیں؟ تم سیارہ کے لیے روئے لیکن صراط الپول کے لیے نہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمارے لیے آنسو بہائے۔ وقت طیف لوگوں نے پتھر مار مار کے لہو کر دیا، پھر بھی ان کے لبوں پہ یہ تھا، یا اللہ میری قوم کو بخش دے یہ جاہل ہیں، یا اللہ میری قوم کو بخش دے یہ جاہل ہیں۔ نبی ہمارے لیے روئے اور ہم سیارہ جیسی مووی کے لیے روتے ہیں۔ یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی محبت ہے نبی سے۔ راتوں میں اللہ کے لیے نہیں، ریلز اسکرول کرنے کے لیے جاگتے ہیں۔ ارے اگر ایک فلم تمہیں رلا سکتی ہے تو ایک بار اس جہنم کا سوچو جس میں لوگ کہیں گے، کاش مجھے دنیا میں ایک لمحہ اور مل جاتا تو میں توبہ کر لیتا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جنت کی تیاری کرو، اور جنت کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا کا نام جنت ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا گھر کا نام جہنم ہے۔ ابھی سوچو، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو بولیں گے امس ہو رہی ہے۔ سوچو قبر میں کتنی اندھیری ہوگی، کتنا اندھیرا ہوگا اس قبر میں، اور نہ کوئی اے سی ہوگا نہ کوئی فین ہوگا، کچھ نہیں، کتنی امس ہوگی، کتنی گرمی ہوگی۔ دنیا کی ایک گرمی جہنم کی گرمی کی ایک جھلک ہے۔ جب اللہ کے نبی صحابہ سے کہا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہوگی، تب صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے۔ دنیا کی آگ میں انسان جل جاتا ہے تو انسان کی باڈی کا پتہ نہیں چلتا۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، لکڑی سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ہم سے، انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ جہنم کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کی آگ انسان اور پتھر سے جلے گی۔ جہنم کے داروغہ بڑے خطرناک ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ خاص طور پہ سورہ زمر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ جب کافروں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو، رسول کا انکار کرنے والوں کو گروہ کے شکل میں، جھنڈ کے شکل میں جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُوهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، جہنم کے داروغہ کہیں گے، اے جہنمیوں، یہاں کیسے پہنچے؟ کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ یومکم ھذا، کیا تمہیں جہنم سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تمہیں قیامت کے دن سے ڈرایا نہیں گیا؟ قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، جہنمی کہیں گے، اے جہنم کے داروغہ، ہمارے پاس رسول بھی آئے، قرآن بھی آیا، پڑھا بھی گیا، بتایا بھی گیا، مگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ثابت ہو چکا تھا، ہم بڑے بدنصیب تھے، ہم نے نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا۔ پھر سورہ اعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں،
ला यमूतु फीहा वला यहया, जहन्नमी जहन्नम में न मरेगा न जिंदा रहेगा। वो मौत जिंदगी भी ऐसी होगी, मौत से बदतर होगी। वो मौत मांगेंगे और उसे मौत नहीं मिलेगी। जहन्नमी मौत मांगेगा, उसे मौत नहीं मिलेगी। कुरान कहता है वनादो या मलिकु ली यकदी अलैना रब्बुका काला इन्नकुम मकीसुन जहन्नमी मकीसुन। जहन्नमी कहेंगे ए मालिक, ए जहन्नम के दरोगा, अपने रब से कह दो हमारा काम तमाम कर दे, हमें ख़त्म कर दे, हमें तिल तिल ना मारे, हमें किस्तों में ना मारे। अपने रब से कह दे हमारा काम तमाम कर दे और हमें ख़त्म कर दे। जहन्नम का दरोगा कहेगा काल इन्नकुम माकिसून, नहीं नहीं, मौत नहीं आएगी, तुम्हें रहना है, तुम्हें इसी में रहना है, इसी में तड़पते रहना है। उसी में अल्लाह ताला ने जहन्नम से, तुम्हें इसी में तड़पते रहना है। अल्लाह ताला ने जहन्नम से डराया है। हमें दुनिया की थोड़ी सी आग लग जाए, हमें दुनिया की थोड़ी सी आग लग जाए तो हम तड़प उठते हैं। हम जहन्नम की आग से बचने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्या हमने कभी सोचा जहन्नम कितनी गहरी होगी? अल्लाह के नबी सहाबाए किराम के साथ बैठे हुए थे। सही मुस्लिम की रिवायत है। आपने धमाके की आवाज़ सुनी। आपने पूछा ऐ मेरे सहाबा, क्या जानते हो ये धमाके की आवाज़ कैसी थी, कहाँ से आई है? सहाबाए किराम ने कहा अल्लाह ज़्यादा जानता है, रसूल ज़्यादा जानता है। आपने फरमाया है मेरे सहाबा, ये पत्थर गिरने की आवाज़ है जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था और आज जाकर के जहन्नम की तह तक पहुँचा है। इतनी गहरी होगी जहन्नम। हम जहन्नम की आग से बचने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अगर आज मौत आ जाए, क्या हम जन्नत के हकदार हैं या जहन्नम के? सोचो, क्या तुम उस आग को सह सकोगे जहां स्किन जलेगी फिर बदली जाएगी ताकि दोबारा जलाई जाए, सांसें फटेंगी लेकिन मौत नहीं आएगी। पानी मांगोगे तो पिघला हुआ तांबा मिलेगा, छाँव मांगोगे तो धुआं और लपटें मिलेंगी। अब भी वक्त है, तौबा कर लो। आज की रात को अपनी तौबा की रात बना दो। अल्लाह के सामने सर झुका दो और अल्लाह से कह दो या रब्बी, अब नहीं, अब मैं तुझसे डरती हूँ या अब मैं तुझसे डरता हूँ। मुझे उस आग से बचा ले जिसकी तपीस भी मैं सह नहीं सकता।